سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ اب آئندہ جتنے بھی رسول آئیں گے، جتنے بھی پیغمبر آئیں گے، وہ آپ ہی کی ذریت میں سے ہوں گے؟ اس کی نوعیت وعدے کی نہیں ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شخصیت کے ساتھ پیمان کیا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا حصہ ہے۔ اچھا، نبوت اور رسالت ظاہر ہے کہ ایک ضرورت کے تحت وجود پذیر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو داعیات رکھے ہیں ان سب کا جواب اس دنیا میں دیا ہے۔ آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کی جبلتوں کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے اس کائنات کے پروردگار نے اور میرے اور آپ کے خالق نے غیر معمولی اہتمام کیا ہے۔ اسی نوعیت کا اہتمام انسان کی ہدایت کے لیے کیا گیا ہے۔ یعنی ہدایت اور اتمام حجت کا معاملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ایک عہد ودیت کر دیا ہے، ہمارے اندر اخلاقی اصولوں کو الہام کر دیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا عہد الست کی داستان سورہ اعراف میں سنا دی گئی ہے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ ہم نے یہ اس لیے کیا کہ اگر کسی شخص تک خدا کے پیغمبروں کی بات نہیں پہنچے گی، اس کے آباء تک بھی نہیں پہنچی ہوگی، اس کو تاریخ سے بھی کوئی چیز نہیں معلوم ہوگی، تو یہ عہد ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کا مواخذہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبوت کا سلسلہ شروع کیا تو آپ جانتے ہیں کہ انسانی تمدن کس طرح کام کر رہا تھا۔ یعنی جب ہم انسان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جس میں لوگ شکار کر لیتے تھے، لوگ درختوں سے پھل اتار لیتے تھے، اس کو ہنٹرز گیدرز کا دور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قبیلے بننے شروع ہوئے۔ ان کا معاملہ بھی یہ تھا کہ آپ کے پاس کچھ جانوروں کے گلے ہیں، آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا، آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ پھر اس کے بعد زرعی تمدن شروع ہوا، یعنی دنیا میں تہذیب کی ابتدا اصل میں زرعی تمدن سے ہوئی ہے۔ لوگوں نے کاشت کرنا شروع کی، زمین کو ہموار کرنا شروع کیا، نئی نئی فصلیں پیدا ہونی شروع ہوئیں۔ تو ان کی معیشت کی اس تبدیلی نے یہ موقع پیدا کیا کہ اب بستیاں وجود میں آئیں، اب قومیں وجود میں آئیں۔ وہ پہلا دور جتنا بھی گزرا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر بڑی بستی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رسول مبعوث کیا۔ چنانچہ سورہ یونس میں بیان کیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یعنی ہر امت میں ہم رسول بھیجتے رہے، جب ان کا رسول آ جاتا تھا تو پھر ان کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ پہلا دور ہے۔ زرعی تمدن کے بعد جب دنیا آہستہ آہستہ بستیوں میں بدلنا شروع ہوئی، بڑی بڑی سلطنتیں وجود میں آنے لگ گئیں، بڑی بڑی حکومتیں قائم ہونے لگ گئیں، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی اسکیم کے دوسرے دور کو شروع کیا۔ وہ دوسرا دور کیا ہے؟ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا انتخاب کیا گیا، اور یہ اسکیم کا حصہ تھا، جیسے آپ یہ اسکیم کا حصہ تھا، ذریت کا انتخاب کیا گیا۔ اس کے لیے دو علاقے بھی منتخب کیے گئے، ایک فلسطین کا علاقہ، دوسرا جزیرہ نماء عرب کا علاقہ۔ یہ دونوں علاقے اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت کے لیے خاص کر لیے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کی بعثت عراق کے شہر ار میں ہوئی تھی۔ یہ وہ علاقہ ہے جس میں بابل کی سلطنت قائم ہوئی ہے۔ وہ ایک بہت باجبروت بادشاہ کے دور میں مبعوث ہوئے۔ انہوں نے اپنی قوم پر اتمام حجت کیا، وہ اللہ کے رسول تھے۔ اس کے نتیجے میں جس طرح باقی رسولوں کی قوموں کے اوپر عذاب آیا، ان کی قوم پر بھی عذاب آ گیا۔ چنانچہ سورہ توبہ میں جب اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جن پر اللہ کا عذاب آیا، تو ان کی قوم کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہاں سے جب وہ اپنا مشن پورا کر کے نکلے تو عام طور پر تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی رسول کی قوم کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رسول کو اٹھا لیتے ہیں۔ یعنی اگر اس کو کوئی ہجرت کی جگہ میسر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی وفات ہو جائے گی۔ اس کو بطور اصول بھی قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے، اما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ۔ یعنی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا یہ ہے کہ رسول کے سامنے اللہ تعالیٰ کی اس دینونت کا، اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا ظہور ہو جاتا ہے، اور یا یہ ہوتا ہے کہ رسول کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس دینونت کا ظہور ہوتا ہے، یعنی اسے وفات دے دی جاتی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے متعلق کیونکہ ایک دوسری اسکیم پیش نظر تھی، تو ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اب اپنی ذریت کی ایک شاخ کو فلسطین میں آباد کریں، یہ علاقہ اس زمانے میں کنعان کہلاتا تھا، اور دوسری شاخ کو جزیرہ نما عرب میں آباد کریں۔ عرب ہمیشہ سے عربی کہلاتا رہا ہے۔
تو انہوں نے بنی اسحاق کو یعنی اپنے بیٹے اسحاق کی اولاد کو کنعان میں آباد کیا، انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کی اولاد کو ادھر آباد کیا، اور درمیان میں ایک بیر سبا کے نام سے علاقہ ہے جس میں اپنا مسکن بنا لیا۔ یہ ایک درمیان کا ایک علاقہ ہے، وہ ادھر بھی رابطہ رکھتے تھے ادھر بھی رابطہ رکھتے تھے۔ تو اس طریقے سے گویا اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے تحت یہ چیز روبہ عمل ہونا شروع ہوئی کہ اب یہ دو قومیں اٹھائی جائیں گی۔ ان دو قوموں کے لیے جس علاقے کا انتخاب کیا گیا وہ زمین کے بالکل وسط میں تھا، یعنی اس زمانے کی جو زمین تھی، اس زمانے کی جو تہذیبیں تھیں، اس زمانے کی جو اقوام تھیں، ان کے لیے یہ بالکل ایک مرکزی علاقہ تھا۔ اس میں یروشلم میں ایک معبد تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہی صورتحال یہاں ہوئی، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت الحرام کو تعمیر کیا۔ بیت الحرام کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی معبدی کی صورت میں موجود تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تجدید کی، تعمیر نو کی، لیکن بہرحال یہ دو معبد بنائے گئے۔ یہ معبد کون ہے؟ یہ توحید کے مرکز ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ گویا پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت یہیں سے اٹھائی جائے گی، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تھی۔ تو پہلے بنی اسحاق کا انتخاب کر کے ان میں پے در پے اللہ نے نبی بھیجے، اور اس پوری امت کو، اس پورے گروہ کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ خدا کی حجت دنیا پر پوری کرے، خدا کی شہادت دنیا پر قائم کرے، خدا کا پیغام دنیا کو پہنچائے۔ یہی چیز ہے جس کو اگر آپ قرآن مجید کی ابتدا سے اس کو پڑھیں تو سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ میں تمہید کی آیات کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے، یعنی بنی اسحاق۔ ٹھیک ہے، اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، صحیح، اور اسی وجہ سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت یوسف کے والد ہیں۔ تو ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ وہ کیا نعمت ہے؟ کہ میں نے اپنی قوم کی حیثیت سے اپنی دعوت کے لیے تمہیں خاص کیا، انی فضلتکم علی العالمین، دنیا کی ساری قوموں میں سے تمہارا انتخاب کر کے تمہیں اس کام کے لیے منتخب کیا، گویا تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مشن ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پہلے مرحلے میں انسانوں کے درمیان انفرادی طور پر انبیاء کا انتخاب کرتے رہے ہیں، اب گویا ایک قوم کا انتخاب کر لیا گیا۔ اسی کو سورہ آل عمران میں بیان کیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم اور نوح کی طرح انفرادی طور پر پیغمبروں کا انتخاب کیا، پھر پوری آل ابراہیم اور آل عمران یعنی حضرت مسیح کی قوم، ان کو اس منصب کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ یہ جو اصطفاء و اجتباء ہے، یہ در حقیقت قومی سطح کے اوپر گویا نبوت کے لیے انتخاب ہے۔ تو یہ چیز ہے جو اللہ کے ہاں روبہ عمل ہوئی ہے، اس میں کسی خاص شخص کے وعدے کا سوال نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو البتہ یہ شرف کیوں حاصل ہوا، اس کی وجہ قرآن نے یہ بتائی ہے کہ ان کو بہت سے مراحل سے گزارا گیا، اللہ نے ان کو بہت سے امتحانوں سے گزارا، وہ اس میں پورے اترے، اور اس طرح گویا اس بات کی بنیاد پڑ گئی کہ اب ان کی نسل ہی کو اس کام کے لیے منتخب کیا جائے، اور اس طرح وہ دنیا کے لیے ہدایت کے امام کی حیثیت اختیار کر گئے۔